قرآن کی سارا قرآن ہی بڑا خوبصورت اللہ کا کلام ہے. قرآن کی سب سے خوبصورت آیت، قرآن کی سب سے فصیح آیت، سبع معلقہ. نام سنے سبع معلقہ؟ کوئی سر نہیں ہلا. عرب میں شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے. جس کا کلام سب سے خوبصورت ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا. ایک دور ایسا آیا کہ 7 شعراء کا کلام ایسا تھا کہ اس میں کوئی 19-20 کا فرق نکالنا مشکل تھا، تو انہوں نے 7 شعراء کے کلام کو بیت اللہ میں لٹکایا ہوا تھا کہ جب اس سے بہتر کوئی کلام آئے گا تو اتار دیں گے. مدتیں گزر گئیں، کوئی شاعر وہاں تک نہ پہنچ سکا، اور وہ لٹکے رہے سال ہا سال کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر میرے رب کا کلام آیا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. میرے نبی پر میرے اللہ کا کلام اترا، تو اس کلام کو سن کر لوگوں نے قصیدے اتارنے شروع کیے. ایک اٹک گیا، امرؤ القیس. امرؤ القیس اس میں اشعار العرب تھا، اشعار العرب. امرؤ القیس وہ تو مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی، اور اس کا قصیدہ بعض یعنی وجوہات میں باقی 6 سے اعلیٰ تھا، تو اس کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوا تھا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7. تو وہ قفا، کیا ابتدائے کلام ہے. قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بار الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدم محملي. یہ اس کی ابتدا ہے. اور کیا موسیقی ہے، ردم ہے. محسوس کیا آپ نے؟ چاہے آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو اور بعض کو آیا ہو، ردم موسیقی سمجھ میں آئی ہے. یہ پورے قصیدے میں اس کا وصف ہے، اس میں وہ سب سے اعلیٰ ہے. اس کی بہن سے کسی نے کہا اتار دینا، وہ کہنے لگے بھی میرے بھائی کے ٹکر کا کلام نہیں آیا. تو قرآن کی آیت آئی جو قرآن کی افصح آیت فی القرآن، اعظم آیت آیت الکرسی، اخوف آیت سب سے زیادہ ڈرانے والی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ارجع آیت اس کی ضد میں سب سے امید والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. سب سے اشد آیت جہنم والوں کے لیے، سب سے خوفناک آیت جہنم والوں کے لیے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. سب سے اعلیٰ درجے کی آیت جنت والوں کے لیے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. اطول آیت اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو قرآن کی خوبصورتی بتا رہا ہوں تھوڑی تھوڑی کر کر. افصح آیت قرآن کی سب سے خوبصورت آیت وقیل یا ارض ابلعی ماءک وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں. 19 الفاظ میں 21 اقسام بلاغت، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو جب اس کی بہن نے سنا کہ یہ کلام ہے تو اس نے جا کے اتار دیا قصیدہ اور کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو واقعی اللہ کا کلام ہے. ایسا کوئی انسان کہہ نہیں سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات کر سکتا. عبداللہ بن مقفع سے کہا گیا قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کرو.
وہ بہت بڑا ادیب تھا عربی کا، ایرانی ہوگا، آتش پرست۔ 1 سال بیٹھا رہا گھر میں، کلام تیار کر رہا ہے، کلام تیار کر رہا ہے، کلام تیار کر رہا ہے، کلام تیار کر رہا ہے۔ سال کے بعد کہنے لگا اب تیار ہے، اب مسلمانوں کی کتاب کے ٹکر کا میرا کلام۔ 1 سال گھر سے نکلا، گلی میں جا رہا ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یہ یوں گزرا اور یوں بچی کی زبان سے نکلی یہ آیت، وہ تلاوت کر رہی تھی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وہ ایسے سے کانپنے لگا، کہنے لگا یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا، ہوئے میں مر گیا۔ وہ میرے 1 سال کی محنت کو صرف 19 الفاظ کھا گیا۔ واپس گیا، پھاڑ کے پھینک اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سب سے خوبصورت قسم، سب سے خوبصورت قسم، پہلی قسم سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب، یہ بتا دے کل کائنات کے رہنے والوں کو، انہیں بتائیے مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ بتاؤ یہ کوئی اور ہے میرے نبی کا رب جس کی اللہ قسم اٹھا رہا؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو کلام سے یوں لگتا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا، ظاہری طور حقیقت میں نہیں ہے۔ یہ جب محبت کو لامحدود درجے پر بیان کرنا ہو تو اپنے آپ کو 2 بنا دیا جاتا ہے۔ یہ عرب کی فصاحت اور عرب کی بلاغت کا قاعدہ ہے کہ اپنے محبوب کے لیے جو حبیب ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ 2 بن جاتا ہے۔ ایک کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے اور دوسرے کو باہر کھڑا کر کے پھر اس کی قسم اٹھاتا ہے، اپنی قسم ہوتی ہے، فلا وربک۔ میں ہمیشہ اس کو کھولنے میں اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس الفاظ کوئی نہیں، کہ کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، اور کیا ہمارے نصیب ہیں کہ ہمیں ایسا نبی ملا جنہیں اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا، جنہوں نے اپنا محبوب بنا لیا، جس کے وجود کی قسمیں کھائیں، لعمرک، جن کے بول کی قسم کھائی، وقیلہ، جن کی کتاب کی قسم کھائی، والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، جن کے اعتراض کے جواب میں خود قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم۔ کافروں نے کہا آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، لشاعر مجنون، مجنون پہلے نبیوں کو کہا گیا، انا لنراک فی صفاحت، تو اس کا جواب دیا نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا، یا قوم لیس بی صفاحت۔ ہود علیہ السلام پہ اعتراض ہوا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہود علیہ السلام نے خود جواب دیا، یا قوم لیس بی ضلالۃ۔ میرے نبی کو کہا گیا شاعر ہے، میرے نبی جواب دیتے، یا قوم لست شاعر، میں شاعر نہیں میرے حبیب آپ چپ، میں بولوں گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمرسل، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ یہ تو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ تو دیوانے ہیں۔ میرے رب نے کہا میرے نبی آپ نے نہیں بولنا، میں بولوں گا، میں بولوں گا، میں بولوں گا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وما صاحبکم بمجنون۔ سبحان اللہ، یہ تو راستے سے ہٹا ہوا ہے، یہ تو راستے سے ہٹا ہوا ہے، باپ دادے کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ ہاں میرے اللہ نے کہا خاموش، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شأنك هو الأبتر یہ محمد یہ احمد یہ ماہی یہ حاشر یہ عاقب یہ فاتح یہ خاتم ابو القاسم طه یاسین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاس بن طابخ بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارح بن زمی بن مدی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوح بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن یرد بن ادریس بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام. یہ ہمارے نبی ہیں. یہ تم یہ بھی نہیں پڑھتے، نہ تم محمد کو پڑھتے ہو نہ اللہ کو پڑھتے ہو. اس کے قانون پڑھتے ہو تو دلوں کی زمین پتھر ہو گئی ہے. ایک نیشنل کالج آف آرٹس میں مورتی بنانے والا اور ایک ہدایات سامنے رکھ کے پڑھنے والا چشمے خشک ہیں. چونکہ چشمہ ہے اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، اللہ اور رسول. اگر وہاں سے پانی نہ ملا تو سارے دل کی زمین خشک ہو جائے گی، پتھر ہو جائیں گے. دلوں کو نرم کرنے والے مضامین صرف دو ہیں، ایک اللہ کا رسول. ساری زندگی بولتے رہو، کبھی نہیں تھکو گے، کبھی سننے والے نہیں تھکیں گے. روزانہ روٹی کھاتے ہو 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال 70 سال، کبھی تھکے ہو؟ اس کے علاوہ جو چیز کھاؤ گے، یار بس کرو، بہت کھا لیا گوشت، کوئی سبزی لے آؤ یا کوئی دال لے آؤ، یار بڑا میٹھا کھا لیا، کوئی نمکین لے آؤ. روٹی کبھی کہے کہ نہیں یار روٹی بہت کھا لی ہے. پٹھان بھی کہے گا ڈوڈا ڈوڈا، پنجابی کہے گا روٹی روٹی، سندھی کہے گا مانی مانی، انگریز کہے گا بریڈ بریڈ. کبھی کوئی تھکا ہے روٹی سے؟ کبھی تھکے ہو؟ باقی ہر چیز سے تھکتے ہو؟ نہیں یار بس کرو، کوئی اور چیز. روٹی اور پانی، ان دو چیزوں سے جیسے انسان کا جسم نہیں تھکتا، اللہ اس کے رسول سے انسان کی روح نہیں تھکتی، اندر اترا ہوا ہے.